ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر براہ راست مذاکرات میں شامل ہیں۔ مشتبہ خامنائی مذاکراتی عمل کی نگرانی اور ہر فیصلے کی منظوری دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا کہ مشتبہ خامنائی آمادگی ظاہر کر چکے کہ تہران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ممکن ہے مستقبل میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ہو۔ ایران کی صورتحال تیزی سے بدلنے لگی ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات بہتر سمت میں جائیں گے، تیل کی قیمتیں جلد نیچے آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نے نتنیاہو سے سخت لہجے میں بات کی کیونکہ وہ مسلسل لبنان میں حملے کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ امکان ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے ان پہلوؤں پر رضامندی ظاہر کی ہے جن پر پہلے انکاری تھا۔ روبیو کے مطابق ایران کو انتہائی آسودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا۔ پابندیوں میں نرمی صرف ابنائے ہرمز کھولنے سے مشروط نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا آپریشن ایپک فیوری ایران کی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا۔ ایران کی بحریہ اب موجود نہیں۔ ایسے اشارے بھی ملے کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ایران نے صدر ٹرمپ سمیت دیگر امریکی رہنماؤں کے قتل کے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کا ہر الزام دراصل ایک اعتراف ہے۔ اس سال کا وفاقی بجٹ تاخیر کا شکار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترقیاتی بجٹ، عوامی ریلیف اور ترقیاتی پلان پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ترقیاتی بجٹ سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وفاقی حکومت عوامی مشکلات اور دباؤ کے باعث تذبذب کا شکار ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نظام میں تبدیلی بھی بجٹ میں تاخیر کا سبب بنی ہے۔ حکومت BISP کے صوبوں کے حوالے کرنے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی فنڈنگ اور تنظیم نو پر معترض ہے۔ حکومت اور IMF کے درمیان نئے ٹیکسز اور سبسڈی پروگرام پر مذاکرات جاری۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم یا NFC میں تبدیلی زیر بحث نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے آج دوبارہ اجلاس ہوگا۔ گزشتہ روز 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا اور نئی تاریخ کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ برآمدات میں مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ امریکہ کے ایرانی جزیرے کشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ متعدد میزائل اور ڈرون مار گرائے، جبکہ ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر داغے گئے میزائل بھی ہدف پر نہ لگ سکے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو پاسداران انقلاب کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت رکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے، 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، جبکہ کل اور آج بھی ایران کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا، مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے عوام میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی انٹری نے سیاسی منظرنامہ بدل دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا ہے کہ گلگت میں نواز شریف کو جو پیار اور عزت ملی وہ ناقابل فراموش ہے۔ عوام کے دل آج بھی نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ عزم بخاری نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم کامیابی سے جاری ہے۔ ووٹرز کا رجحان شیر کے نشان کی طرف ہے۔ 7 تاریخ کو ہر طرف شیر دھاڑتا نظر آئے گا۔ اور گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480، 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے عوام میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی انٹری نے سیاسی منظرنامہ بدل دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری نے کہا ہے کہ گلگت میں نواز شریف کو جو پیار اور عزت ملی وہ ناقابل فراموش ہے۔ عوام کے دل آج بھی نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ عزم بخاری نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم کامیابی سے جاری ہے۔ ووٹرز کا رجحان شیر کے نشان کی طرف ہے۔ 7 تاریخ کو ہر طرف شیر دھاڑتا نظر آئے گا۔ اور گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480، 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔